بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دکھ اور مسیحا کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد خان۔ ناظرین، دکھ اور مسیحا ٹائٹل جو ہے وہ اسپیشلی آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ جو سندرس فاؤنڈیشن کے حوالے سے یا کسی بھی سوشل ورک کے حوالے سے لوگوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی اگر میں تعارف میں جاؤں تو وہ کافی زیادہ چیزیں ہو جائیں گی جو ہم انشاءاللہ ان کی طرف چل کے ان سے ہی بات کریں گے۔ سیالکوٹ کی اگر ہم بات کریں، سیالکوٹ میں جتنے بھی تقریباً سوشل جو کام ہو رہے ہیں، سوشل ورک ہو رہا ہے، وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہوں، ان کا حصہ اس میں لازمی ہوتا ہے۔ اگر ہم جس پلیٹ فارم میں بیٹھے ہوئے اس ٹائم سندرس فاؤنڈیشن میں، اگر ہم اس کی بات کریں تو ان کی سندرس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ان کی بہت پرانی جو ہے وہ وابستگی ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ کب وہ انہوں نے جوائن کیا اور کہ وہ کیا وجہ بنی اور کس طرح سے وہ اس کے ساتھ ابھی تک جو ہے وہ ریلیٹ کر رہے ہیں۔ تو باقی باتیں چلتے ہیں ان کی طرف اور آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا احسان کرو۔ اچھا سر، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں خود بتاؤں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنے منہ سے ہی یہ ساری چیزیں بتائیں۔ سیالکوٹ کی اگر ہم بات کریں، سوشل ورک کی ہم بات کریں، تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو آپ کی زیر سرپرستی چل رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ عرصہ دراز سے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو کون کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو آپ کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ منسلک ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے، اور میرا یہ ایمان بھی ہے کہ یہ جو کام ہے دراصل یہ اللہ کی مدد کے بغیر کبھی ہی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو عام طور پہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ بالکل۔ اور یہ اسی کی دین ہے، جہاں جہاں بھی وہ کرم کرے۔ میں اس میں ایک عام سا ورکر ہوں، اور آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے، جس میں صرف نام میں اگر لوں تو جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں عیدی صاحب، جی بالکل بالکل، تو نیچرلی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ وہ رول ماڈل ہیں۔ بالکل۔ تو ابھی لاہور میں جو اخوت والے ہیں ثاقب صاحب، تو وہ بھی ایک اپنی جگہ بہت بڑا نام ہے، اور بہت سے ادارے اور بھی ہیں۔ لیکن جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو یہ چیز ضرور ملے گی کہ یہ کام اللہ کی خاص مدد سے ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو میں اپنا تعارف بس یہ کروں گا کہ نام میرا ہے جی پرویز احمد خان برکی جی۔ بنیادی طور پہ تو میں ادھر سیالکوٹ میں ایکسپورٹرز کمیونٹی سے ہوں، بزنس کمیونٹی سے ہوں۔ بالکل۔ تو گو میں بزنس میں نے اچھے روزگار اور پاکیزہ روزگار کے لیے اڈاپٹ کیا، اور اللہ نے کامیابی بھی دی۔ بالکل۔ لیکن یہ تھا کہ میرا کوئی شروع سے اس طرف رجحان تھا کہ اصل سیاست جو ہے، جو ہمارے دین کی طرف سے آ رہی ہے اور رسول خدا کی سنت ہے، وہ انسانوں کی خدمت ہی ہے۔ بالکل بالکل۔ لہٰذا میں بزنس کرتے ہوئے بھی یہ تشنگی مجھ میں رہتی تھی، تو میں انہی دنوں سے ان کاموں کی طرف مائل تھا۔ اور خاص طور پہ سب سے پہلے میں جو سیالکوٹ کا دارالشفقت ہے، اس کی ایز اے ورکر میں نے اڈاپٹ کیا۔ تو ساتھ ہی جو بنیادی طور پہ جو میرے پہ اللہ کا کرم ہوا وہ یہ ہے کہ میرے کمپنی کا نام جو ہے اورائزو انٹرنیشنل، یہ گنج منڈی میں ہے اسٹیشن کے سامنے۔ تو وہاں ہماری اپنی پراپرٹی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ایک جامعہ مسجد بنائی جائے۔ صحیح سر، اس کی طرف بھی ہم چلیں گے۔ ابھی میں آپ کو جو چیز، ایک تو یہ ہمارے ادارے جو سندرس فاؤنڈیشن یا اس کے علاوہ صفیہ فاؤنڈیشن، جہاں تک مجھے پتہ ہے اس کے بہت سارے اور ادارے ہیں جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ بتائیں۔ سر، ایک بزنس مین جو ہوتا ہے وہ اس کی پریورٹی بزنس ہوتی ہے، پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایک بزنس مین جب سوشل ورک کی طرف آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے لیے
کیا ایسی اٹریکشن تھی کہ آپ سوشل ورک کی طرف آئے, اور پہلا جس طرح بھی آپ بتانے بھی جا رہے ہیں کہ کون سا ایسا پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے آپ اس میں آئے؟ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں جی کہ دارالشفقت کے ساتھ میرا تعلق تھا بالکل نیچرلی, چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے معلم اعظم ہے, بالکل, تو رول ماڈل بھی وہی ہے بلا شبہ. تو ان کی خاص ایک محبت ہے ان سے اورفن کے ساتھ, صحیح, جن کے لوگوں کے ماں باپ نہیں ہیں, ایسا ہے تو وہ آپ اگر دیکھیں, آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے جی, کہ ان کی جو ٹاپ پریارٹی تھی وہ انہی بچوں کے ساتھ تھی. ایسا ہی ہے. تو نیچرلی میں اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل سمجھتے ہیں, بالکل, تو جو ہی میں نے دیکھا کہ ان کی پریورٹی یہ ہے, تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی انہی کی اس منزل کی طرف چلوں. اور جب میں اس کی طرف گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو واقعی ایک ایسا کام ہے جو کہ آپ کے لیے دنیا میں بھی آپ کے لیے عزت دیتا ہے, بالکل, اور آپ کی آخرت بھی بناتا ہے. صحیح. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ایسا بزنس ہے کہ جس میں آپ کو صرف دولت نہیں ملتی بلکہ آخرت بھی ملتی ہے. ایسا ہی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسا بزنس جس میں آپ کی آخرت ملے اور ساتھ ساتھ دنیا بھی ملے, تو اس کو چھوڑنا تو بہت زیادہ ایک قسم کی گھاٹے کا عقلی ہے. جی بالکل. تو اصل وجہ یہ بنی کہ یہ تو آئیڈیل چیز ہے, اس کی طرف اگر رجحان کیا جائے تو پھر آپ کو اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے, رسول پاک کی برکت بھی ملتی ہے. تو جب ان کی برکات ملیں گی تو دنیا تو پھر آٹومیٹکلی ساری ٹھیک ہوتی جائے گی. اور میرا ایمان ہے کہ جو بندہ بھی اس کام کی طرف آئے گا, اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور اس کو کامیابی بھی ملے گی. یہ ہے گولڈن پرنسپل جس کی وجہ سے میں اس طرف کو زیادہ مائل ہو گیا. صحیح ہے. آپ جس طرح ابھی آپ نے بتایا ہے کہ بزنس سے جو ہے وہ آپ اس کو چھوڑ کے یا بچوں کو لگا کے پھر آپ یہاں پہ آئے, تو بہت سارے بزنس, کیونکہ اگر ہم بات کریں سیالکوٹ کی تو انڈسٹریل ایریا ہے اور انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں. تو کیا آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ جس طرح ابھی آپ ایک ذہنی سیٹسفیکشن آپ کرتے, بلکہ میرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایک بزنس مین کی جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اور جب وہی بندہ سوشل ورک میں آتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا چینج آتا ہے؟ چلیں, بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مسئلے میں گائیڈنس لیں گے تو یقین مانیے آج بھی اور آئندہ بھی آپ کو گائیڈنس جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی. میں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یہ پڑھی کہ جو ایماندار بزنس مین ہے وہ روز قیامت صدیقوں میں, شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا. بے شک. تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ یہ بزنس کمیونٹی کے لیے بھی کتنا خوبصورت ایک چانس ہے کہ وہ بزنس بھی کریں. اگر وہ بزنس ایمانداری سے کریں گے بالکل تو وہ ان کو یہاں بھی برکت ملے گی, اور ادھر جا کے آپ کو آخرت میں بھی بہترین جگہ ملنے کا امکان ہے. تو میرے نزدیک یہ سب سے بڑا انسینٹیو تھا کہ میں نے کہا کہ چلیں بھئی یہ کام تو دنیا میں سب سے بہترین ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ بزنس کریں تو وہ اگر بزنس میں دیانت نہیں ہے تو وہ بزنس کوئی بزنس نہیں. صحیح. دیانت کے ساتھ آپ بزنس کریں, آپ کو یہاں بزنس میں بھی برکت ملے گی, اور اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ آخرت میں بھی آپ کا بہترین مقام ہوگا. تو یہ ایک گولڈن پرنسپل ہے جس کی وجہ سے میں اس طرف مائل ہوا, اور میں آج بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کی رحمت سے کہ یہ آج بھی اصول ٹھیک ہے, کل بھی ٹھیک ہوگا اور قیامت تک صحیح رہے گا. بالکل. تو اصل وجہ یہ تھی کہ بندہ بزنس بھی کرے اور بہترین انکم بھی اس کو ملے, پاکیزہ رزق بھی ملے, کشادہ رزق اللہ کی ذات دینے والی ہے وہ بھی ملے, اور آخرت کی بھی زندگی آپ کی ٹھیک ہو. تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی اور آئیڈیا ہو نہیں سکتا. جی بالکل. ناظرین ابھی آپ نے پرویز خان صاحب کی باتیں سن رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی جو مجھے بھی اس میں کافی زیادہ انسپریشن مل رہی ہے, اور آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اگر آپ لوگ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان سے یا آج کے پروگرام کے حوالے سے, تو آپ ہمارے اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو بہت ساری اور باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے دکھ اور مسیحا.
انسان کی زندگی میں کسی دکھ کا ہونا اللہ کی جانب سے کسی آزمائش یا امتحان کی نشانی ہے۔ انسان جسے اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کسی مسیحا کی صورت میں آ کر اس دکھ کا مداوع بھی کرتا ہے۔ دکھوں کے مسیحا اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں جو انسانوں کی صورت میں آ کر دکھوں کے لیے مسیحا بنتے ہیں۔ دیکھیے پروگرام دکھ اور مسیحا اونلی آن SF TV۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دکھ اور مسیحا، اور ہمارے ساتھ آج مہمان شامل ہیں پرویز خان صاحب، اور ان سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اچھا سر، بزنس مین یا ایک عام بندہ اپنی اولاد کو چاہتا ہے کہ وہ ایک سکسیسفل انسان بنے اور اس کی آنے والی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو، تو آپ اپنی اولاد کے لیے ان کو کیا موٹیویٹ کرتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کے بچے ماشاءاللہ عثمان بھائی، بلال بھائی، جن کو میں خود بھی جانتا ہوں اور کافی زیادہ وہ ماشاءاللہ سے ہیں، تو آپ کی ان کو کیا موٹیویشنز ہوتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ صاف ظاہر ہے کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سکسیسفل ہوں۔ بالکل۔ تو میرا چونکہ ایک پریورٹی اور پریفرنس ہی یہ ہے اللہ کی رحمت سے، تو میں تو ایک آٹومیٹیکلی یہ چاہوں گا جی کہ جو کام میں کرتا ہوں جس میں اللہ کی رحمت بھی شامل ہے، برکت بھی شامل ہے، اچھا رزق بھی شامل ہے، تو وہ بھی اس چیز کو حاصل کریں۔ بالکل۔ تو اس لیے پہلی نمبر پہ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے بچوں کو کچھ زیادہ لمبی چوڑی واعظ و نصیحت نہیں کی۔ صحیح۔ میں ان کے سامنے ایک ماڈل کی شکل ہوں۔ بالکل۔ وہ تقریباً مجھے جو ہی بالغ ہو کہ انہوں نے جوائن کیا ہمارے بزنس کو، اس دن سے وہ دیکھ رہے ہیں صحیح کہ جی ہمارے والد کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ مانا میں اکثر جب سوشل ورک میں اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ میرے بچے اس میں میرے ساتھ ایسے شامل ہوتے ہیں جیسے کہ ایک فیملی ممبرز کی طرح ہونا چاہیے۔ جنرلی ایسے ہوتا نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ رزق حلال۔ صحیح۔ رزق حلال ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے بچوں کو 100% نہ سے 99% تو آپ کو بچائے گی برائیوں سے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی۔ جب بچوں کی سوچ اچھی ہوگی، بالکل، تو جب ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، بنیاد ٹھیک ہوگی، تو وہ اس کی جو اچھے کام ہیں ان کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی سوشل پروگرام ہیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، تو میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی شامل ہوں، جی، اور وہ میرے ساتھ شامل بھی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور اصل بات میں آپ کو آج بتاؤں کہ میں ان کو اکثر پورے آڈینس کے سامنے صحیح، سپیچز میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بھئی فیکٹری ہے، یہ گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، مانا کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، وراثت ہے، بالکل، یہ ہمیں ضرورت ہے۔ رزق حلال جتنا آپ کے پاس کشادہ ہوگا اتنا ہی آپ ان کاموں میں بھی حصہ کر ڈال سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ لیکن ان کو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ تو ایک ضرورت ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن اصل میری وراثت جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے کام آئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی تو ہے۔ میں نے جب اتنا زیادہ ان کو ایمفیسس کیا، اور کام بھی یہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، تو ان کے دل شروع سے اس طرف مائل ہیں، تو وہ میرے ساتھ پوری طرح، اللہ کا احسان ہے کہ ہر پروجیکٹ میں جہاں جہاں ان کی جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے وہ حصہ لیتے ہیں، اور میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف تابع دار ہیں بلکہ وہ جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا خاندان، ہمارا رشتہ دار، ہمارا شہر انشاءاللہ سب ان کی اس کوشش سے ضرور فائدہ بھی لے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی فائدہ۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے کہا سر کہ ایک انسان کے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اپنے باپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح آپ کو دیکھ دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں یا بڑے ہوئے ہیں، اور اب وہ بزنس لائف میں بھی ہیں، اس کے جو آپ کا جو اثر ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا سر، سندرس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔
ڈفرینٹ یہاں پہ پروجیکٹس کام کر رہے ہیں جن میں آپ کو دیکھا جاتا ہے, آپ ان کو وہاں پہ جا کے اٹینڈ بھی کرتے ہیں. اور جب سے میں سندرس فاؤنڈیشن سیالکوٹ میں ہوں, میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا فنکشن ہوگا جس میں آپ نے جو ہے وہ شرکت نہیں کی ہوگی. اور بلکہ نہ صرف خود بلکہ باقی بہت سارے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. تو کیا ایسی چیز ہے سر جو سندرس فاؤنڈیشن میں آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا اور آپ کو لگا کہ اس ادارے کو جو ہے وہ میری سرپرستی کی ضرورت ہے اور میں اس میں آنا چاہوں گا؟ صحیح, بنیادی طور پہ جی دیکھیں وہ تو یہی ہے کہ آپ کا جیسے ٹاپک بھی ہے دکھ اور مسیحا. جی, تو یہ ادارہ یہ ایسا ادارہ ہے کہ جو کہ بہت ہی ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ قسم کے پیشنٹ جو ہیں ان کو ٹریٹ کرتا ہے. جی, اور جب یہ کام اس نے شروع کیا تو گورنمنٹ لیول پہ بھی اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا, بالکل بہت کم ہو رہا تھا. جی, تو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ میرا تعلق چیمبر سے تھا, میں چیمبر میں سن 2010-11 میں وائس پریزیڈنٹ بھی رہا. جی, تو میری آپ خوش قسمتی سمجھ لیں کہ جو ہی یہ منو بھائی آئے, جی, آپ کے فاؤنڈر, جی, اللہ تعالیٰ ان کے آمین, درجے بلند کرے. وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے وہ صالح اور کتنے ایسا ہی ہے, اچھے انسان ان کی وجہ سے یہ سندرس فاؤنڈیشن اس مقام پہ. تو ہم لوگ چیمبر میں بیٹھے تھے, تو چیمبر کو یہ کرائیٹیریا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی اس قسم کا کام بھی ہو تو لوگ ادھر رجوع کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم بہت تھوڑے لوگ بیٹھے تھے, اور اسی طرح وہ ڈاکٹر خرم اور خاور صاحب بھی بیٹھے تھے. جی بالکل. تو میں بھی ان خوش نصیبوں میں کہہ لے بیٹھا تھا. ایسا ہی. تو منو بھائی تشریف لائے تو بڑے سائلنٹ تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کام ہے کہ اس طرح کا یہ کم ہو رہا ہے, یہ ایک قسم کا بلڈ کینسر کی بیماری ہے, تھیلیسیمیا اس کو کہتے ہیں, کہ خون کی یہ خرابی کی وجہ سے جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے, اور بڑی ابھی تک اس کا کوئی کیور بھی نہیں ہے. صحیح. زیادہ, اور لیکن اگر عام سٹیجز میں یہ پکڑا جائے تو کسی حد تک کیور بھی ہو جاتا ہے. بالکل. تو جو پھر ہم نے ان کی بات سنی تو ہم تو آلریڈی اس طرف مائل تھے. جی. تو اس دن پھر ہم نے منو بھائی سے, آج مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ ہمارے بزرگوں میں ہیں, تو آپ آج جائیے, تو انشاءاللہ جو ہم سے بن پڑے گا ہم کریں گے. ہم ادھر سندرس فاؤنڈیشن کا یہ جو ادارہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بالکل. اور آج اللہ کا احسان ہے, جی ڈے ون, اور کر کے بھی دکھایا, ڈے ون سے لے کے آج تک ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے پھر بھرپور اس میں کوشش کی. اور آج پورے سیالکوٹ میں جب آپ کاؤنٹ کریں گے بہترین اداروں میں, ان میں یہ سندرس بھی ہے. اور ان کا آپ دیکھیے, ہاسپٹل دیکھیے, ان کا ارینجمنٹ دیکھیے, ان کی بلڈ بینک کو دیکھیے, ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہترین اداروں میں سے ایک ہے. ہمارے جتنے بھی ایکسپورٹر ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں بھی, وہ بھی سارے ڈونیشن دیتے ہیں. بالکل. لیکن چونکہ میری پریورٹیز میں تھا تو میں چیمبر میں جو ہی وائس پریزیڈنٹ بنا تو پھر میرا چونکہ تھوڑا سا تعلق بڑھ گیا, تو میں نے پھر کوشش کرتا تھا کہ جو بھی پریزیڈنٹ ہو اس کو بھی گیسٹ آف آنر ادھر لایا جائے. بالکل. جو پھر وہ آتے تھے تو لازمی بات ہے کہ چیمبر پریزیڈنٹ جب آئے گا تو یہاں سیالکوٹ میں چیمبر آف کامرس کی ماشاءاللہ بہت عزت بھی ہے, بہت مقام بھی ہے. اور اس کا تو جب سارے لوگ ادھر انہوں نے رجوع کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لاہور جس میں بنیادی طور پہ یہ ادارہ موجود ہے, اگر کمپیریزن کیا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ادارہ شاید وہاں سے بھی بہتر چل رہا ہے الحمدللہ. اور اس کی اسٹیبلشمنٹ بڑی زبردست. بالکل ہے. اور جس طرح بھی آپ نے بتایا چیمبر آف کامرس, بالکل ناظرین, ہمارے ہر اس پروجیکٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا جو ہم نے سندرس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے لانے کی کوشش کی. اور پرویز خان صاحب اور ان کی طرح کے بہت سارے ایسے لوگ جو چیمبر سے ریلیٹڈ ہیں, جو انڈسٹریل ہیں, وہ سب لوگ جو ہے وہ سندرس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں. ناظرین, ابھی پروگرام میں ایک اور بریک کا وقت ہے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو خان صاحب سے اور بھی بہت ساری بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے دکھ اور مسیحا. انسان کی زندگی میں کسی دکھ کا ہونا اللہ کی جانب سے کسی آزمائش یا امتحان کی نشانی ہے. انسان جسے اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے, اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کسی مسیحا کی صورت میں آ کر اس دکھ کا مداوع بھی کرتا ہے.
دکھوں کے مسیحا اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں جو انسانوں کی صورت میں آ کر دکھوں کے لیے مسیحا بنتے ہیں۔ دیکھیے پروگرام دکھ اور مسیحا اونلی آن SF TV۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دکھ اور مسیحا، اور اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان پرویز احمد خان صاحب۔ جس طرح پہلے بھی میں نے بات کی، سیالکوٹ کی اگر ہم بات کریں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ سندرس فاؤنڈیشن کے علاوہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جن کی سرپرستی بھی آپ کر رہے ہیں، اور بہت سارے مطلب ان کے ہر فنکشن میں بھی میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، اور ہر جگہ پہ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں اگر ہم بائی نیم بات کریں؟ دیکھا جائے تو یہ ادارے تو بہت سے ہیں جی، لیکن مختصراً اگر ہم ذکر کریں جی، تو جن سے میرا تعلق ہے تو وہ جو ٹاپ پریارٹی پہ اب میں اس کو جو کنسیڈر کرتا ہوں، وہ نمبر 1 پہ تو جو ہے وہ دارالشفقت ہے۔ جی، یہ انجمن اسلامیہ کے تحت بنا ہے۔ جی، تو پہلا یہ دارالشفقت 100 سال پرانا تھا، تو وہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ ضرورت کے مطابق پراپر نہیں ہے، شہر کے اندر ہے ہاں، اور ہائیجینیکلی بھی ٹھیک نہیں، تو پھر ہم نے ڈیفنس روڈ پہ اس کو شروع کیا۔ جی، تو یہ میرے اللہ کا خاص کرم ہے، میرے اپنے کچھ فیملی میں دوست ایسے تھے جنہوں نے بہت تعاون کیا، تو یہ 3.5-4 کروڑ کی مالیت سے ڈیفنس روڈ پہ بنا۔ یہ زمین انجمن اسلامیہ کی ہے، ماشاءاللہ، یہ پروجیکٹ بھی انہی کا ہے، لیکن چونکہ میری ایک ٹاپ پریارٹی میں یہ تھا، صحیح، شروع سے میں اسے منسلک تھا، تو میں ہمیشہ ڈریم کرتا تھا کہ ان بچوں کے لیے کوئی اچھی رہائش ہو یا اچھی ان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہو۔ تو اللہ نے پھر وہ ہمیں کامیابی دی، 6-7 سال لگا کے تو وہ بنا۔ اب ہم 4-5 سال ہو گئے اس بلڈنگ میں چلے گئے ڈیفنس روڈ پہ۔ اچھا سر، اگر اس کی بات کریں، وہاں پہ جتنے بھی آپ نے بچوں کو وہاں پہ ایک فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، کیا کیا فیسلٹیز ہیں، اور ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں آنے کے لیے کیا حکمت عملی آپ کرتے ہیں؟ دراصل بنیادی طور پہ تو یہ جی شیلٹر ہوم ہے، ٹھیک ہے، جو بچوں کے ماں باپ نہیں ہیں اس میں ٹاپ پریارٹی ان کی ہے کہ وہ بچے 8 سال سے آنورڈ ہم لیتے ہیں، تو میٹرک تک یہ مکمل طور پہ ہمارے پاس رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی جو پراپر ایجوکیشن بھی ہے، ان کی وہاں رہائش ہے، ان کی تربیت بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کبھی موقع ملے جی، میں گیا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ بلکہ اناگریشن پہ میں وہاں تھا۔ تو اٹ از آئی تھنک ون آف دا بیسٹ ان پنجاب۔ جی جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہاں اتنے پیارے ہم نے ان کے وہ رہائش کا انتظام ہے، پھر ان کے لیے وہاں کامن روم ہے، LCDs لگی ہوئی ہیں، ان کی ایئر کنڈیشن کا انتظام ہے، ڈائننگ ہال بہترین ہے، اندر مسجد موجود ہے۔ صحیح، تو بہترین جو لوکیلٹی کے اسکول ہیں ان میں بچے کو ہم پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میٹرک تک، اس کے بعد پھر میٹرک کے بعد ہم ان کو فارغ کر دیتے ہیں، ان کو رکھتے نہیں، لیکن اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہے تو ہم میٹرک کے بعد بھی ان کو سپانسر کرتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل میں جائے، انجینئرنگ میں جائے یا سیدھا پڑھے آرٹس میں، تو جہاں تک وہ پڑھے گا ہم ان کو فیڈ کرتے ہیں، لیکن ان کی رہائش میٹرک کے بعد نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اللہ کا احسان ہے، وہ بچے ایک کیڈٹ سکول کے سٹینڈرڈ تک ہم نے اس کو کیا ہوا، گیمز ان کی بہترین ہے، گراؤنڈز اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ زیادہ ہے تو اس میں گراؤنڈ کرکٹ کی اور ہاکی کی اور یہ والی بال کی سب موجود ہے، اور بچوں کے پرائیویٹ ٹیچر بھی آتے ہیں پڑھانے، ان کا کمپیوٹر روم بھی بنایا گیا، کمپیوٹر لیب بھی ہے جہاں وہ کمپیوٹر سیکھتے ہیں، مانا کہ وہ ہم ان کو اپنے والدین جیسا پیار تو کبھی نہیں دے سکیں گے، لیکن خدا گواہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بالکل اپنے بچوں جیسا سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت، ان کی خاص طور پہ اسلامک نالج کے لیے بھی ان کو قرآن کا پڑھانا اور ان کو اچھے اخلاق کا سکھانا، یہ ساری باتیں وہاں موجود ہیں۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اب ہمارے پاس کیپیسٹی زیادہ ہے، ہمارے پاس تقریباً یہ 40 کے قریب بچے ہوتے ہیں، جبکہ اور بھی 40-50 ہم رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی صاحب سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں خاص طور پہ ہو ایسا بچہ جو ڈیزرو کرے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، تو وہ لائیے ہمارے پاس، آپ دیکھیے، اگر آپ مطمئن ہوں گے تو
ہم ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہم تو اب کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے بچوں کو بھی لیا جائے جن کے ماں باپ مالی طور پہ کمزور ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کے باپ اس قابل نہیں کہ ارننگ کریں. ٹھیک. تو اس طرح یہ ایک ادارہ جو کہ رسول پاک کے بھی دل کے قریب ہے، تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے اللہ کی ذات چلوا رہی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دن پہ دن بہتر سے بہتر ہوگا. صحیح. اچھا سر، ابھی ہم بات کرتے ہیں، ابھی آف دا ریکارڈ آپ سے بات ہو رہی تھی کہ جو آپ ایک تحریک ریاست مدینہ منزل پاکستان، نام ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست آپ نے چوز کیا ہے. اس کا کیا مقصد ہے اور کیا پلاننگز ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. چلیں، اس میں یہ مختصراً یہ بتاؤں گا کہ دارالشفقت کے علاوہ ہم جو اسپیشل لوگ ہیں، خاص طور پہ جو ہم کہنا تو نہیں چاہتے لیکن ایکسپلین کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے، ڈسیبلٹی کے ساتھ، تو ان کا بھی بہترین ادارہ موجود ہے. اس کو بھی ہم چلا رہے ہیں صفیہ فاؤنڈیشن کے تحت. جی جی بالکل. ایک یہاں ویژولی امپیرڈ لوگ ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں، جی جی، وہ پی آئی پاکستان فیسیلیٹی سینٹر، وہ بھی ہم اس کی سرپرستی پوری کی پوری ان اداروں کی کر رہے ہیں. تو ہم پورے شہر میں جتنے بھی لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ویل چیئرز، ان کو ڈیوائسز، ساری چیزیں تقسیم کرتے ہیں. بلکہ یہ کووڈ کے زمانے میں سارا راشن کی تقسیم یہ بھی اپنے سارے ممبرز کو کرتے ہیں. تو کہنے کی مراد ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے شہر میں بہت اچھے ادارے ہیں، مثلا پاک میڈیکل سینٹر ہے، جی ماشاءاللہ. تو اسی طرح ڈائلسس کا ہے، اسی طرح ہمارے مغلیہ انجمن والے ہیں وہ آنکھوں کا کر رہے ہیں، آگے کو وہ گرکی ہاسپٹل کے ساتھ وہ سارا دوسرا انتظام بھی کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک اب یہ جو تحریک ریاست مدینہ منزل پاکستان، یہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وی وانٹ ٹو اچیو اے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. تو ایکچولی یہ انگریزی میں ہے، تو نعرہ ہمارا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور آج کے دور میں اگر اس کو آسانی سے سمجھا جائے تو یہ ریاست مدینہ. یہ ہماری خوش قسمتی سمجھ لیں کہ آج کل کی حکومت مانا کہ غلطیاں ہیں، لیکن اس گورنمنٹ کی جو ٹاپ پریارٹی ہے وہ ماڈل کے طور پہ ریاست مدینہ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے محسوس کیا کہ جیسے چیمبر ہمارا ماشاءاللہ ایک پریسیڈنٹ ہے، ماڈل ہے، تو اسی طرح جو نچلے طبقے کے لیے جو کہ ریاست مدینہ کا ترہ امتیاز ہے، غریبوں، مسکینوں اور اورفن اور اسپیشل لوگوں کا ادارے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو ہمارا شہر تو ماشاءاللہ دیٹس ویری رچ، تو ہم تو آلریڈی یہ کام جو ہے کافی حد تک ہو رہا ہے. تو ہمارا آئیڈیا اب یہ ہے کہ ہم سیالکوٹ کو ایز اے ماڈل سٹی، ریاست مدینہ کی ایک چھوٹی سی قسم، اللہ رحم کرے ہم پوری طرح تو نہیں بنا سکتے لیکن ایک ماڈل بنانے کی کوشش کریں گے کہ اس بینر کے تحت یہ سارے ادارے آئیں گے، جس میں سندس بھی پیش ہوگا. تو اس سے کریں گے کیا، ہم پھر پورے شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں ڈیزرونگ، جو لوگوں کو یہ مدد چاہیے ہے، تو وہ ان کو ہم اٹریکٹ کریں گے، ان تک پہنچیں گے، ان کی ایکسیس بڑھائیں گے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ ہمارا شہر ایک طرف تو چیمبر ہے جو کہ مٹیریل پوائنٹ آف ویو سے بہترین کام کر رہا ہے، لیکن یہ روحانی سیکشن جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، رسول پاک کی سیرت کا عملی نمونہ ہے، تو ہم اس کے متعلق یہ زیادہ توجہ دیں گے. اور آج یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہم بہت سے کالجز میں، اسکولوں میں جا کر ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ بھی یہ فلسفی کیا ہے ریاست مدینہ. جب سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ریاست مدینہ تو ایک دوسرے کی مدد کا نام ہے، ہیو اینڈ ہیو ناٹ جیسے کہ اخوت والے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے شہر کو ایک ماڈل بنائیں گے. حبیب جالب کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرے ممبر یہ اپنے خوابوں کی تعمیر کرتے ہیں، علاج نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. تو یہ اب یہ بات جو ہے نا بہت پرانی ہو گئی ہے کہ آپ سپیچز پہ رہیں. رسول پاک کی جو سیرت ہے وہ عملی ہے، تو نیچرلی ہم عملی صورت جو ہے، اس لیے میں یہ زیادہ زور ڈالتا ہوں کہ میرا تعلق سیرت اسٹڈی سینٹر سے پچھلے 22 سال سے ہے. 8 سال تو میں نے اس کی انڈیپینڈنٹ اس کو لک آفٹر کیا ہے. تو یہ سارے کی سارا جو فیض ہے، میں سمجھتا ہوں
یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور تبھی وہ شعر جو ہے سر پر پھیلا ہوا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہی لب لباب ہے، یہ کوئی موجودہ گورنمنٹ کا سلوگن نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک امانت ہے جس کے لیے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہمارا شہر ایک یہ ماڈل ضرور بتائے گا، تاکہ آج کے دور میں بھی پتہ چلے کہ ریاست مدینہ یہ کام کر بھی سکتی ہے، مانا کہ پوری طرح نہیں بن سکتی لیکن اس کا سایہ ضرور ہو۔ بالکل سر، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، دکھ اور مسیحا ٹائٹل کے نیچے آج پروگرام ہم کر رہے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کیسا لگا، اور آخر پہ کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے تمام بزنس کمیونٹی کو، ایک عام بندے کو، کہ سوشل ورک میں آنے کے لیے ان کو کیا موٹیویشن ہوگی؟ دیکھیں جیسے اس کا نام ہے دکھ اور مسیحا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا تو امتحان کا گھر ہے، بالکل، تو رسول پاک کو پھر ہم کوٹ اس لیے کریں گے، ان کی بھی آپ دیکھ لیں زندگی سارے امتحان سے بھری ہوئی ہے، بالکل، پرابلم سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو انڈر ڈیولپ ملک جو ہیں ان میں تو بہت زیادہ پرابلم ہے، صحیح، خاص طور پہ میڈیکل کے بھی ہیں، تو اب یہ مسیحائی تو صاف ظاہر ہے کہ جہاں جہاں آپ کو کمزور طبقہ ملے گا، جن کو یہ کسی کو کینسر کا، کسی کو تھیلیسمیا کا، کوئی اسپیشل لوگ ہیں، کوئی آنکھوں سے ہیں، تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترہ امتیاز ہے سیرت کا وہ یہی ہے۔ انہوں نے آخری وقت جانے سے پہلے دنیا سے ایک تو ہے نا خطبہ، الوداعی خطبہ، بالکل، لیکن ایک جو انہوں نے پردہ فرمانے سے پہلے 2 لفظ کہے، آخری جو لفظ کہیں وہ یہی تھے، نماز نماز نماز، اور نیچے کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بالکل، بالکل، یہ زندگی اپنے لیے گزارنی تو کوئی زندگی نہیں، بالکل، اگر آپ کمائی کریں گے، پیسہ کمائیں گے اور خود کھا پی کے فارغ ہو جائیں گے، اٹ از ناٹ دا پراپر لائف۔ بالکل، اگر آپ میں انسانیت کی کوئی چیز ہے تو آپ دوسروں کے لیے ضرور کچھ کام کریں گے، یہی رسول پاک کی سیرت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اس طرف کام کرے گا تو انشاءاللہ اس کو برکت ہی ملے گی، اور دین و دنیا ساری سرخرو ہو۔ بہت شکریہ سر، ہمارا پروگرام جو ہے وہ بالکل آخری لمحات پہ ہے، اور آپ کا تہہ دل سے میں ممنون ہوں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں آپ نے ٹائم نکالا۔ جی ناظرین، یہ تھے پرویز احمد خان صاحب، جنہوں نے دکھ اور مسیحا کے ٹائٹل کے نیچے بہت ساری ایسی باتیں کی جو میرے لیے بھی جن سے بہت کچھ میں نے بھی سیکھا، اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے بھی اس چیز میں کافی زیادہ آپ لوگوں نے کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی۔ آج کا پروگرام یہیں پہ سائن آؤٹ کرتے ہیں، اور نیکسٹ کسی پروگرام میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، اور اپنے ہوسٹ زاہد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔